القمر قرآن پاک میں 54 نمبر، مکیہ 37ویں یعنی کہ ابتدائی 2 سالوں کے اندر اس کا نزول ہوا۔ 55 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً یعرضوا، اور اگر یہ کوئی بھی نشانی دیکھیں گے یہ کافر، وَيَقُولُوا، تو انہوں نے یہی کہنا ہے، سحر مستمر، یعنی کہ آئندہ مستقبل میں قیامت تک، حتیٰ کہ قیامت بھی آ جائے گی، چاند شق ہو جائے گا، حساب کا وقت قریب آ جائے گا، اس وقت تک بھی کافروں نے جھٹلاتے ہی رہنا ہے اور اتباع پیروی کرتے رہنا ہے اپنی خواہش کی، اور حق کا انکار کرتے رہنا ہے۔ بڑے سے بڑا معجزہ ان کے سامنے ہو جائے وہ کہیں گے یہ تو سحر۔ یہ آیت اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء کے شروع میں ارشاد فرمایا، اقترب للناس حسابهم، بے شک لوگوں کا حساب نزدیک آ گیا، وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ سخت غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا، لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں، اور من یأتی من ذکر من ربہ، ان کے پاس رب کی طرف سے کوئی بھی نصیحت آتی ہے، محدث کوئی نئی بات آتی ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہے، الا استمعوا، تو وہ سنتے ہیں، وہم یلعبون، کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں، اور آپس میں نجوا، جو ان کی سرگوشیاں ہوتی ہیں ظالموں کی، کافروں کی، مشرکوں کی، الذین، وہ یہی کہتے تھے، ھل ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہاری طرح انسان ہے، اوتاتون السحر، کیا اس کے سحر کے لیے اس کے پاس جاتے ہو، انتم تبصرون، اور تم دیکھ رہے ہو، یعنی کہ حق بات کو جھٹلاتے تھے، اور قرآن پاک کی جب حقانیت ان پر ظاہر ہوتی تھی تو وہ اس کو بطور معجزے کی بجائے وہ سحر کہتے تھے۔ کبھی کہتے تھے یہ کاہن ہیں، کبھی کہتے تھے کہ یہ انہوں نے دل سے گھڑ لیا، کبھی کہتے تھے کہ یہ مجنون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دوبارہ اسی بات کو دہرایا کہ اقتربت الساعۃ، قیامت قریب آ گئی ہے، انسان کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، وہ اسی طرح غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ انشق القمر، چاند شق ہو جائے گا، ستارے گر جائیں گے، پوری آگے تفصیل جو ہے انفطار کے اندر پورے قیامت کا منظر پیش کر دیا ہے، کس طریقے سے کیا ہوگا، کیا کیا ہوگا، پہاڑ کس طرح ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمین کس طرح سپاٹ ہو جائے گی، کس طرح انسان بالکل اللہ کے حضور سامنے ہو جائے گا۔ مگر یہ کافر کوئی بھی نشانی دیکھتے ہیں انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو چلا آتا ہے ایک سحر ہے، وَكَذَّبُوا، انکار کرتے ہیں، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں، توحید کا انکار کرتے ہیں، ایمان کا انکار کرتے ہیں، اس وحی کا، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، حالانکہ ہر کام قرار پا چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ جَاءَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، جب بھی ان کے پاس خبریں آئیں جن میں روک تھی، حکمت بالغہ، بالکل بھری ہوئی حکمت، فما تغنی النذر، تو پھر کیا کام دیا ڈر سنانا ان کو، فما یعنی کہ نہیں ان کو غنی کیا اس ڈرانے نے، یعنی کہ اس ڈرانے نے ان کو شرک سے نہیں روک سکا، کفر سے نہیں روک سکا، بدعات سے نہیں روک سکا، وہ پکے یعنی کہ شرک اور کفر پہ ڈٹے رہے۔ جس طرح سورج یاسین میں اللہ نے ارشاد میں کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہیں ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے، انہوں نے شرک اور کفر پہ رہنا ہے۔ جس طرح سورۃ البقرہ کے شروع میں اللہ نے ارشاد فرمایا، خاتم اللہ قلوبہم، ان کے جو ہے نا دلوں پر اللہ نے مور لگا دی ہے، اندھا بہرا ان کو کر دیا ہے، انہوں نے واپس نہیں لوٹنا، اور ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کے احوال بیان فرما رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے ان کو ڈر سنانا کام نہیں آیا، یہ شرک کفر پر مضبوط ہیں، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، ان سے آپ منہ پھیر لیں، یوم ید الداع، جس دن بلانے دو والا جو ہے نا ان کو بلائے گا، یوم، اس دن، ید بلائے گا، دو بلانے والا، الی شیء، نوکر، ایک بے پہچانی چیز، یا نوکر سے مراد لیں کہ منکر جس کا انکار کیا جائے، یعنی کہ جب ان کو جہنم کی طرف بلایا جائے گا تو وہ خوشی ہو کر دوڑتے ہوئے تو نہیں جائیں گے، بلکہ اس سے بھاگیں گے، اس سے انکار کریں گے، اور بلانے والا ان کو اس کی طرف بلائے گا، کیونکہ یہ ایمان نہیں لائے، انہوں نے انکار کیا، شرک کیا، کفر کیا، بدعت کیا، کبائر کیا۔ اس وقت پھر غشا ان ابصارہم، آنکھیں نیچے کی ہوں گے، یخرجون من الاجداث، اپنے قبروں سے ایسے نکلیں گے، کانہم، جیسے کہ یہ جراد، ٹڈیاں منتشر پھیلی ہوئی، جیسے پھیلی ٹڈیاں اڑ رہی ہوتی ہیں نا، شوں، بالکل اسی طرح ان کی جسم جب روحوں کے ساتھ مل جائیں گی اور روحیں ان کے جسم میں داخل ہو جائیں گی تو پھر یہ اس طرح اڑتے ہوئے پورا، کیونکہ سارے پہاڑ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا
چوپٹ میدان کر دے گا، ریتی کی طرح ان کو اڑا دے گا، روئی کے گالوں کی طرح اڑا دے گا، پورا کھلا میدان ہوگا اور تمام نو انسان کھڑی ہوگی موتعین علی الداع، اس بلانے والے کی طرف لپکتے ہوئے، یقول الکافرون، پھر اس وقت یہ کافر کہیں گے ھذا یوم نصر، یہ دن بہت سخت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قوم نوح اور جتنی قومیں ہیں سب کو اسی طرح ڈرایا گیا مگر انہوں نے انکار کیا اور وہ جہنم رسید ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کذبت قبلہم قوم نوح، قوم نوح نے بھی ان سے پہلے جھٹلایا، فکذبوا، ابد ہمارے بندے کو جھٹلایا، حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، اور وہی بات کہتے چلے آ رہے ہیں سارے کافر، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا تواسو، کیا ایک دوسرے کو یہ مرتے ہوئے وصیت کر جاتے ہیں، کیا قالوا مجنون وازدجر، یہ تو مجنون ہے، یہ تو دیوانہ ہے، اور اس دجر ان کو جھڑکتے بھی تھے، فدعا ربہ، تو پھر انہوں نے اپنے رب کو پکارا، یعنی کہ غیر اللہ کو نہیں پکارنا، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، مصیبت کے وقت اللہ کو پکارنا ہے، یہی انبیاء کا شیوہ ہے، یہی ان کی سنت ہے۔ فدعا ربہ، اپنے رب کو انہوں نے پکارا، انی مغلوب فانتصر، کہ میں مغلوب ہوں میرا بدلہ لے۔ جب بھی آدمی پریشان حال ہو اس دعا کو پڑھے اور کہے ربی، اے میرے رب، انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں مغلوب ہوں، تو میرا بدلہ لے، میری مدد کر، ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں مغلوب ہوں، میرا بدلہ لے۔ پھر اللہ نے کیسا بدلہ لیا؟ ففتحنا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے کھول دیے ابواب السماء، آسمانوں کے دروازے کھول دیے، یعنی کہ بہت مبالغہ ہے کہ بارش اتنی اسپیڈ سے، ایمان منہمر اور زور کا بہتا پانی، فجرنا الارض، پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے جاری کر دیے، نہ ہم نے جاری کر دیا الارض، زمین کو، عیوناً اس کے چشموں کو، فالتقا الماء، جب یہ دونوں پانی آپس میں مل گئے، علی امر قد قدر، جو کہ اللہ تعالیٰ کر چکا تھا، ان تمام شرک کرنے والوں کو جنہوں نے 5 بت بنا لیے تھے، اولیاء کے وہ بت بنا کر پوچھتے تھے، جیسے کہ آج کل مزار سازی ہوتی ہے، وہ کہتے تھے یہ ہمارے جو ہے نا شفیع ہیں، یہ ہمارا وسیلہ ہیں، یہ ہمارا واسطہ ہیں، یہ اللہ سے ہمیں قریب کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی انہوں نے عبادت شروع کر دی، ان کے آگے جو ہے نا جو بھی عبادت کی رسمیں اس وقت تھے وہ کرتے تھے، تو اللہ کے نبی انہیں منع فرماتے تھے۔ حضرت نوح 1000 سال 50 کم ان پہ تبلیغ کرتے رہے، صبح شام، سورۃ نوح میں پوری تفصیل موجود ہے، اور سورۃ الاعراف وغیرہ میں، ہود میں بھی موجود ہے، تو وہ اس کے بعد کو انہوں نے نہیں مانا، پھر اللہ تعالیٰ نے کو کہا کہ آپ کشتیاں بنائیں، وہ تجربہ نا ہماری نگاہوں کے سامنے وہ بہتی، اور اس کے صلے میں جس کے ساتھ کفر کیا اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ڈبو دیا، اور وَلَقَدْ تَرَكْنَا آیَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس نشانی کو چھوڑ دیا، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کوئی ہے جو غور کرے، جو دھیان کرے، کہ جب اتنی بڑی قوم نوح کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا تو تم لوگ کیا چیز ہو، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، میرا عذاب کیسا سخت ہے اور میری دھمکی، میرا ڈرانا کتنا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور قرآن کے بارے میں بتا دیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، یہ قرآن تو بالکل آسان ہے، ذکر، یاد کرنے کے لیے بھی اور اس پر عمل کرنے کے لیے بھی، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کوئی ہے اس کو یاد کرنے والا۔ کذبت عادًا فکیف کان عذابی نذر، اس کے بعد نوح کے بعد قوم عاد کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ڈرایا، انہوں نے انکار کیا، پھر اللہ تعالیٰ کا ڈرانا ان پہ کیسا ہوا۔ اللہ تعالیٰ یعنی کہ ایک ایک قوم کا بتاتا جا رہا ہے کہ جو شرک کرتے تھے، کفر کرتے تھے، بدعات کرتے تھے اور توحید پہ نہیں چلتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ عاد کے بارے میں ارسلنا علیہم ریحًا صرصرا فی یوم نحس مستمر، ان پر ایک اللہ نے سخت آندھی بھیج دی جو ایسے نیرست والے دن ان کے لیے بن گئے، 7 دن اور 8 راتیں، یا 8 راتیں اور دن جو ہے قرآن میں مذکور ایک جگہ پر، تو مطلب 7 دن ہے، یا ایک رات زیادہ یا ایک دن زیادہ، تو اللہ نے نحس اس لیے نہیں کہا کہ وہ دن منحوس ہوتے ہیں، بلکہ ان کے منطقی انجام، جو ایک آدمی غلط کام کرتا ہے یا قوم، پھر اس کا انجام جب ظاہر ہو جاتا ہے تو وہ دن اور وقت اس کے لیے نحس ہو رہی ہوتی ہے، اور دوسروں کے لیے وہ جو ہے نا سعد ہو رہی ہوتی ہے۔ کوئی دن اور وقت اللہ تعالیٰ نے نحس نہیں بنایا، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو مغلوباً کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ تو بڑی نحس ہے، بڑی منحوس ہے، یہ بڑی مصیبت کا وقت ہے، حالانکہ وقت مصیبت کا نہیں ہوتا۔ تنزع الناس، اور لوگوں کو وہ مارتی تھی، کانم، ایسے اس نے کر دیا جاز النخل منکر، کہ جیسے اکھڑی کھجوروں کے ڈنڈ ہوتے ہیں، بالکل انسان اس طریقے سے، عجیب و غریب کیفیات، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا زندہ درگور کر دیا۔ فکیف کان عذابی نذر، اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہا ہے کہ دیکھو میرا ڈر، میرا عذاب میرا کیسا تھا، کیسے طور و تباہ و بالا کر دیا۔ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان فرما دی ہے، یاد کرنے کے لیے آسان کر دی ہے،
کوئی ہے جو اس کو یاد دہانی کرے۔ اس کے بعد اللہ نے قوم سمود کے بارے میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسی طریقے سے تباہ کر دیا، اور ناکا کے جو ہے نا انہوں نے پونچھیں کاٹی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک ہی ان کے اوپر سیئن واحد ایک چنگار آئی، اور کانو کاشیمن محتضر، وہ ایسے ہو گئے جیسے بچی ہوئی گھاس ہوتی ہے نا، روندی ہوئی ایسے بالکل۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بار بار بتا رہا ہے کہ یسرنا القرآن، یہ قرآن آسان کر دی اللہ نے ذکر کے لیے۔ کون ہے کہ اس کو یاد دہانی کو یاد کرے، غور کرے، توحید پہ چلے، شرک سے بچے، کفر سے بچے، بدعات سے بچے۔ پھر قوم لوط کو بتایا گیا کہ بن نظر کے ان کو بھی ڈرایا گیا، مگر وہ بھی نہیں مانے۔ ارسلنا علیہم حاصبا، اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھراؤ کر دیا، الا آل لوط کے علاوہ، اور ان کو جو ہے نا بچا لیا اللہ نے بے سحر صبح کے وقت۔ نعمتاً من عندنا، اللہ نے اپنے پاس سے نعمت سے، کذالک، بالکل یوں ہی اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے، نجزی من شکر، جو شکر کرتا ہے، جو توحید پہ چلتا ہے، جو قرآن پہ چلتا ہے، جو سنت کے مطابق چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے شکر کا بھرپور اس کو بدلہ دیتا ہے، دنیا میں بھی اس کو بچاتا ہے، شاد اور آباد رکھتا ہے، اور آخرت میں بھی۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو لوگ تھے، وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، جب وہ مہمان جب آئے حضرت لوط علیہ السلام کی طرف، تو ان کی آنکھیں اللہ نے میٹ دیں، اور ان کے اوپر سخت اللہ نے عذاب دیا، کیونکہ وہ جو تھے عورتوں کی بجائے انہوں نے بدکاری دوسری طرف جو ہے نا وہ جا رہے ہوتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ڈرایا، اور اس کے بعد ان تمام کفار کے وہ اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، ہم یقولون نحن جمیع منتصر، ہم سب مل کر بدلہ لے لیں گے، یہ کہتے ہیں سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، تو یہ سب جب جمع ہوں گے نا تو پیٹ پھیر کر یہ بھاگیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب آج سے 10 سال کے بعد جب جنگ بدر ہوگی تو اس کے بعد پھر جو یہ پیٹ پھیر کے بھاگیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ پہلے اشارتاً بتا دیا کہ یہ جب آپ سے مقابلہ کریں گے، یہ ساری قوتیں جمع ہو کر آ جائیں گی، جنگ بدر ہوگی، احد ہوگی، الاحزاب ہوگی، اور یہ سارے جمع کر آئیں گے، اور یولون الدبر، یہ بھاگیں گے، اور فتح کامرانی آپ کو نصیب ہوگی، فتح مکہ آپ کو ہوگا۔ اور اللہ نے بتا دیا بسات موعدہم وسات ادا و امر، یہ یعنی کہ یہ ان کے لیے وعدہ ہے کہ دنیا میں ان کی خواری، اور اس کے بعد آخرت جو قیامت، موعدہم ان کو وعدہ وسات، اور وہ قیامت نہایت کڑوا ہوگا ان کے لیے، اور نہایت ہی کڑا دعا و امر ہوگا، یعنی کہ یہ جہنم ان کے سامنے آ جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ان المجرمین فی ضلال وسعر، بے شک مجرم بالکل گمراہ ہیں، دیوانے ہیں، اگر عقل رکھتے تو اندھے بہرے گونگے کیوں بنتے، ایک بت کو خود ہی بنا کر اس کو خدا کیوں بناتے، اور ایک مزار کو خود ہی بنا کر اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کیوں کھڑے ہوتے، مردے سے کیوں مانگتے، اللہ کو چھوڑ کر حی القیوم کو، شارک سے جو قریب ہے۔ اس لیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم یہی دعا کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ ہم اس کے باہر نکل کر مسجد سے پھر ہم اوروں کے نعرے لگا لیں، یہ بالکل غلط ہو جائے گا، یہ شرک ہو جائے گا، یہ کفر ہو جائے گا، یہ بدعت ہو جائے گا، اور یہ منافقت ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کیا کہہ رہے ہیں، باہر نکل، یا تو آپ سورۃ فاتحہ سمجھتے ہی نہیں ہیں تو اس کو آپ بار بار پڑھیں اور اس کو سمجھیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا یوم یصبون علی النار علی وجوہہم، اس دن ان کے آگ پر ان کے منہ جب گھسیٹے جائیں گے نا تو وذوقوا مس سقر، چکھو دوزخ کی آنچ، تو جیسے ہی ان کی لپٹ پڑے گی نا تو یہ پورا گوشت اتر جائے گا، ایسے ہڈی کا ڈھانچہ، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کو چڑھا دے گا، اور ایسے عذاب۔ ان کل شیء خلقناہ بقدر، اللہ نے ہر چیز کو ایک اندازے سے تخلیق کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما امرنا، ہمارا کام تو ایسے ہی ہوتا ہے، الا واحدا کلمح البصر، جیسے کہ پلک جھپکنا، اس طرح سرعت سے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، بس اس کا ایک کن کہنا ہوتا ہے، فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لقد اہلکنا اشیاءهم فہل من مدکر، بے شک ہم نے تمہاری وجہ کے ہلاک کر دیے تو کوئی ہے دھیان کرنے والا، یعنی کہ ابھی اللہ نے بیان کیا قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا، اور فرعونیوں کے ساتھ کیا ہوا، اور ان کا بھی بتا دیا کہ جنگ بدر احد میں تم نے بھی پیٹ پھیر کر پھرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سب کے بارے میں بتا دیا، اور بتا دیا کہ کل شیء فعلوہ فی الزبر، یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ ساری زبر میں کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، اللہ کے پاس لوح محفوظ میں، کل صغیر و کبیر مستتر، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹی چیز ہو یا بڑی ہو، کلن تمام چھوٹی بڑی، صغیر و کبیر مستتر لکھی ہوئی ہیں۔ ان المتقین، اور متقی تو ہیں ہی جنتوں کے اندر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فی الجنات و نہر، جنتوں میں اور نہروں میں، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دے گا، فی مقعد صدق، سچائی کی مجلس ہوگی، جو انبیاء کے ساتھ اور بزرگوں کے ساتھ، صادقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، اللہ کے قریب، ملیک کا مقتدر، اس قدرت والے بادشاہ،
واحد القہار کے پاس جنت کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جنت میں داخل کرے، ہمیں شرک سے بچائے، کفر سے بچائے، بدعات سے بچائے، کبائر سے بچائے، اور ذرہ برابر بھی ہمیں شرک نہ کرنے دے۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے ہی بندے ہیں، تیرے غیر کے بندے نہیں ہیں۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کر رہے ہیں تو تو ہمارا معبود ہے، تیرے سوا کوئی ہمارا معبود نہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے پکار کرتے ہیں اور تو ہی ہمارا مستعان ہے اور ہمارا کوئی مستعان نہیں۔ تو یہ اس دعا کو یاد کریں، سورۃ فاتحہ کو غور کریں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کو یاد کریں۔ اس کے بعد اب سورۃ رحمان آ رہی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی ہے کہ یسألہ، اسی سے سوال کرتے ہیں، من فی السماء، چاہے آسمانوں میں فرشتے ہوں، بڑی سے بڑی قوتیں ہوں، والارض، چاہے وہ زمین والے ہوں، چاہے انبیاء ہوں، چاہے اولیاء ہوں، چاہے اہل بیت ہوں، چاہے صحابہ کرام ہوں، کل یوم ہوا فی شان، وہ ہر لمحے اس کی شان ہے، اس کی بلندی بالا ہے، اس کی کسی چیز کو ہم، اس کی نعمتوں کو ہم نہیں جھٹلا سکتے، اس کی کسی قدرت کو ہم نہیں جھٹلا سکتے۔ اور اس پر ہم ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہی سوال کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے، جب بھی دعا کرنی ہے اللہ سے کرنی ہے، جب بھی نظر کرنی ہے اللہ کے لیے کرنی ہے، اور جب بھی پکارنا ہے اللہ ہی کو پکارنا ہے، اللہ کے غیر کو نہیں پکارنا، کسی بت کو نہیں پکارنا، کسی گائے کو، کسی بچڑے کو، کسی سورج کو، چاند کو نہیں پکارنا۔ اللہ ہمارا واحد ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، بے نیاز ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی کفو نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔